أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قاری اسامہ قاسم صاحب نے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ فرمایا. اور جناب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. ہمارا دین بھی تمام امت مسلمہ کو ایک ہونے کا درس دیتا ہے. اور اس حوالے سے ایک خوبصورت سا شعر بھی ہے
کہ یہ فرقے تم اپنے پاس رکھو. ابو بکر بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, عثمان بھی ہمارے, علی بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے ہیں. آج 9 محرم الحرام ہے. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی یاد میں ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. علم اور تعزیے تھامے عزادار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند علی اکبر کی پرساداری کر رہے ہیں. لاہور میں شبیہ ذوالجناح اور علم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہو رہا ہے. سراج بلڈنگ پہنچ کر عزادار نماز ظہرین ادا کریں گے اور یہ دن ہمیں واقع کربلا کی تاریخ اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یاد دلاتا ہے. 1 محرم سن 61 ہجری سے 10 محرم تک پیاسوں پر ایک ایک دن زیادہ سے زیادہ مصیبتیں لا رہا تھا, لیکن امام حسین کے جانثار جذبہ شہادت سے سرشار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امام حسین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے. واقع کربلا اور درس کربلا کے بارے میں بھی مزید آگے بڑھ کر آج کے شو میں بات کریں گے, لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے جناب صحت اور فٹنس کے حوالے سے. آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا, جسے میڈیکل سائنس میں خاموش قاتل کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کی علامات جلدی ظاہر نہیں ہوتی ہیں. انسانی دل کے دھڑکنے کے عمل سے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوبہ توانائی, غذائیت اور آکسیجن مہیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے روزمرہ کے جو امور ہیں وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں. اور یہ خون جسم میں موجود نالیوں پر ایک خاص قسم کا پریشر ڈالتا ہے جسے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے. اس بلڈ پریشر کے اوپر یا پھر نیچے ہونے سے کسی بھی صحت کی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, جن میں فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, ہارٹ فیل یا پھر گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اور ایک سروے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 52% پاکستانی آبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور 42% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں کیوں مبتلا ہو چکے ہیں. تو بلڈ پریشر کا کنٹرول میں رہنا کتنا ضروری ہے, اسے کیسے کنٹرول رکھا جا سکتا ہے, بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہونا کون سا خطرناک زیادہ ثابت ہو سکتا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سلمان قاظمی صاحب ہے, کنسلٹنٹ آف میڈیسن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب, بلڈ پریشر ہم اس کو بڑا معمولی سا مرض کہہ لیں, سب سے پہلے تو مرض سمجھتے ہی نہیں ہے اور اس کو معمولی اور اگنور کرتے جاتے ہیں, کتنا خطرناک ہے ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بلڈ پریشر ایک سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل ہے, جس کو آپ جو آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے اور کئی سالوں بعد اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. جب یہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو یوزلی کبھی سر میں ہلکی سی درد ہو گئی, کوئی اس طرح, کبھی گردن میں درد ہو گئی, کبھی بازو میں درد ہو گئی, کبھی ویسے جسم میں دردیں ہوتی ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ویسے ہی ہو گئی ہیں, جاتے ہوئے رستے میں محلے سے پیناڈول کی گولی لے کے کھا لیتے ہیں, اور یہ نہیں ریلائز کرتے کہ بلڈ پریشر کئی دفعہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی, کسی قسم کی بھی کوئی علامت نہیں ہوتی, اور بلڈ پریشر زیادہ رہ رہا ہوتا ہے, انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بی پی زیادہ رہ رہا ہے. اس وجہ سے ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ کہ انسان کے گردے خراب ہونے لگ جاتے ہیں. ایک دن اسے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ, کبھی روٹین میں کوئی نوکری پہ بھرتی ہوتا ہے تو ٹیسٹ کرواتا ہے, پتہ لگتا ہے یار کریٹنن زیادہ نکل آئی ہے, بی پی چیک کرواتا ہے, پتہ لگتا ہے جی بی پی زیادہ چل رہا ہے مسلسل. وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کا تو کم از کم 6 سال سے 5 سال سے زیادہ چل رہا ہوگا, تبھی آپ کے یہ 10 سال سے کم از کم زیادہ, تبھی آپ کے یہ گردے متاثر ہونے لگ گئے ہیں. بہت سارے لوگ ایمرجنسی میں آتے ہیں جن کو ایک دم فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, دماغ میں خون کی نالی پھٹ جاتی ہے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے, بلڈ پریشر, اور اس وجہ سے پھر ایک دم خون کٹھا ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو 1 گولی آپ نے دن کی کھانی ہے یا 2 گولیاں کھانی پڑ جائیں گی میکسیمم, اور یہ سیٹل رہے گا, کبھی نہیں بڑھے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ایک موت کے منہ میں پھینک دیا. آہستہ آہستہ سلولی کسی دن کوئی کمپلیکیشن ہوگی اور آپ ایک الٹیمیٹلی کسی, یا فالج ہو جائے گا آپ کو, یا گردے خراب ہو جائیں گے, یا جو بھی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے گی. گردے خراب ہو جائیں گے تو ڈائلسس ہونے شروع ہو جائیں گے, پھر ایک نیا سرکل شروع ہو جائے گا جس پہ لاکھوں روپے علاج پہ لگ جائیں گے. تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں آن اینڈ آف. اصولی طور پہ تو بڑے جتنے بھی مالز ہیں ان میں بلڈ پریشر اپریٹس لگے ہونے چاہیے تاکہ لوگ مطلب جو شاپنگ کرنے گئے ہیں وہ بھی چیک کروا سکیں. ایک وزن کرنے کا جو مشینیں ہیں وہ ہونی چاہیے بڑے شاپنگ مالز میں, ایک بی پی چیک کرنے کی بھی, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس. ڈاکٹر صاحب, اس کی جیسے آپ بتائے تھے کہ علامات نہیں ظاہر ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسی سائنس اینڈ سمپٹمز تو ہوں گے نا کہ جس سے آج کے شو سے ہم لوگوں تک آگاہی پہنچا سکیں, کہ جن سے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ ہم اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں.
دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہلکا پھلکا سر درد کبھی رہ رہا ہے، کبھی آنکھوں کے پیچھے دباؤ اس طرح، تو بی پی ضرور چیک کرا لیں. آج صبح جس طرح ایک بندہ مجھے ملا جینیٹوریل سٹاف میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ سر یہ میرے بائیں بازو میں نا ادھر درد ہو رہی ہے، تو کہہ رہا تھا کہ کوئی درد کی گولی لکھ دیں. میں نے کہا یار ایک ECG کرا لو، میں اسے ایمرجنسی سے فری ہو جائے گی، اور ایک بی پی چیک کروا لو. ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہ رہا ہو، کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو، آپ درد کی گولی کھا کے باہر جا کے دل کا اٹیک کرا کے بیٹھ جاؤ. تو بہتر ہے کہ پریونٹیو جو میڈیسن ہے نا اس پہ لوگوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے بیماری سے پہلے اپنے آپ کو نا تشخیص کرا لیں، 6 مہینے یا سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ کرا لیں. اچھا. اور آپ کا اگر کوئی ٹیسٹ ایسا آ جاتا ہے جس پہ لوگ کیوں نہیں ٹیسٹ کراتے، وہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی نکلنا ہے تو نکلنا ہے، تو جب اینڈ پہ نکلنا ہے اس وقت آپ نے ایمرجنسی میں جا کے بھی تو ایک دم گر جانا ہے اور بس پھر حالوں بھی کام ختم ہو جانا ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے ہی کرا لیں اور پہلے ہی پریونٹیولی اپنا علاج کرا لیں. یہ چیز بلڈ پریشر کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو آن اینڈ آف کبھی 6 مہینے میں ایک دفعہ، 3 مہینے میں ایک دفعہ چیک کرا لیا، ایسے گزرتے ہوئے محلے کی کسی دکان سے، کسی جگہ سے. اب تو ڈیجیٹل اپریٹس آ گئے ہیں، آپ لگائیں بٹن دبائیں فوراً آپ کو بی پی چیک ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا پھر لوگوں میں ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے، اسی لیے میں نے ویٹ مشینوں کا بھی کہا ہے، کیونکہ جو زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں انہی میں یوزلی بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے واک روزانہ کریں، اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کریں. بہت ساری ہائپر ٹینشن جو بڑھ رہی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے کنٹرول ہو جائے گی ویٹ کو کم رکھنے سے، واک کرنے سے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے. اور جو لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے الٹیمیٹلی وہ پھر دل کے اٹیک کے ساتھ، فالج کے ساتھ، کسی کمپلیکیشن کے ساتھ اسپتال میں آ سکتے ہیں. بلڈ پریشر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے جس کی کوئی وجہ نہیں پتہ لگتی کہ یہ کیوں ہے. دوسری یہ کہ آپ کے گردے خراب ہو رہے ہوں، کوئی اور ایسی کمپلیکیشن ہو رہی ہو جس وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہو. کیونکہ گردے اگر کبھی پتھریوں کی وجہ سے بھی فیل ہو جائیں تو بھی بی پی مسلسل زیادہ رہنے لگ جاتا ہے، اور اس سے مزید ڈیمیج ہوتا ہے. ایون نظر کو بھی ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے، ریٹینوپیتھی ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے گردوں کی بھی ہم نے بات کی ہے، کہتے ہیں کہ زیادہ اگر میڈیسن بھی ہم کھا لیں تو وہ ہمارے گردوں کو افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ درست بات ہے یا گردے فیل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، گردے درد کی دوائیوں سے بھی گردے خراب ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں. پتھریوں کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں، مسلسل بلڈ پریشر زیادہ رہنے کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریزن. اسی لیے یہ بلڈ پریشر ایک میجر وجہ ہے. میں ابھی 2-3 ینگ پیشنٹس دیکھے ہیں جن کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور ان کو بلڈ پریشر ہی ان کا بہت زیادہ ہے. ان کا بی پی چیک کیا تو وہ کہتے ہیں 230-130 رہ رہا ہے. کوئی پتہ چل پائے کہ یہ بلڈ پریشر کی بیماری یہ بہت سارے لائف سٹائل ہیں. وجہ تو ایگزیکٹلی بہت ساری، کچھ وجوہات ہیں جیسے کہ گردے خراب ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایسی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، تو وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ پرائمری کازز ہیں. کئی دفعہ گردوں کو جو خون کی نالی سپلائی کر رہی ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کاز جتنے بھی بڑی تعداد ہمیں بلڈ پریشر کے مریضوں کی ایسی ملتی جس میں کوئی کاز نہیں ملتا، جن میں کوئی کاز نہیں، آپ ان کی ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے. سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سٹریس ایک میجر فیکٹر ہے جو کہ بڑے اربن سٹیز میں ہے، اور اس وجہ سے لوگ زیادہ جلدی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس طرح ان کا مسلسل بلڈ پریشر بھی زیادہ نہیں، آفس میں کوئی پرابلم ہے، گھروں میں کوئی پرابلم ہے، گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑا ہے، الٹیمیٹلی ان کی ہیلتھ پہ، فزیکل پہ وہ افیکٹ آتا ہے. تو یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں، اپنی جو مینٹل سٹریس ہے اس کو بھی کم رکھیں، اس کو کم رکھیں تاکہ آپ ہائپر ٹینشن کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن مجھے بتائیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر بی پی ہائی کی گولی کھاتے ہیں تو ہمارا فلکچویٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دوائی کھا لی تو دوائی لگ جائے گی، پھر روز کھانی پڑے گی. نہیں، یہ تو ہو جائے گی، اس پہ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا لو بھی ہو جاتا ہے. یہ بس اس لیے لوگوں کی ایک امپریشن بن گیا ہے کیونکہ وہ پھر جب دوائی شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کر لی، کبھی کسی ٹائم چیک کر لیا، کبھی کسی ٹائم چیک کر لیا. اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اب لو ہو گیا، اب کم ہو گیا، اب زیادہ ہو گیا. وہ دوائی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. جب شروع میں اس لیے جب بھی اینٹی ہائپرٹینسو شروع کرتے ہیں تو 5 mg کی یوزلی گولی سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھاتے ہیں. تو اس لیے لوگ وہ ایک خاص ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اوبویسلی بلڈ پریشر کی دوائی پیناڈول کی گولی نہیں ہے جو کہ محلے کی دکان سے لے کے کھا لیں گے. یہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا ضرور پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر علاج شروع ہوتا ہے. تو کون سی سٹیج پر ڈاکٹر صاحب جا کے پھر میڈیسن پہ مریض کو ڈالا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میڈیسن پہ 160-100 اگر انیشلی بلڈ پریشر چل رہا ہو مسلسل، تو اس کے بعد لازمی دوائیاں شروع کر دی جاتی ہیں. یا کوئی اور ایسا کاز مل جائے جس کے اندر اپنا آپ کو لگ رہا ہو کہ یار اس کاز کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کا مسلسل زیادہ رہ رہا ہے تو کسی مستند ڈاکٹر کو دکھا لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، خود سے اپنا علاج نہ کرتے رہیں، الٹا سیدھا علاج نہ کریں. سب سے پہلے جا کے کنسلٹ کریں کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کے رجوع کریں، اس کو کسی محلے کے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں، بے شک MBBS کو دکھائیں. یہ نہ ہو کہ چھوٹے موٹے ڈاکٹرز جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عطائی ہیں، وہ بھی علاج کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دوائیاں اس طرح نہیں ہیں میں آپ کو سکھا دوں، آپ کل جا کے 4 بندوں کو لکھ دیں، ان کو فرق پڑ جائے، وہ آپ کے پاس ہی آنے لگ جائیں کہ جی یہ نسخہ تھا، آپ نسخہ سنبھال لیں.
اس طرح لوگ علاج کر رہے ہیں یہاں پہ. میں ایک پرسکرپشن لکھ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے فرق پڑ گیا تھا, اب بچے کو بیماری ہوئی ہے, چلو اب بھی یہی کھلا دو. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تشخیص کیا ہے, وہ صرف سمٹمز کا علاج کر رہی ہے پوری قوم. ایگزیکٹلی, یہ عطائی ڈاکٹرز بھی آج کل بہت زیادہ سب, کیونکہ آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں, آپ اسے بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, سر میں درد ہے, آپ کو دے دیتے ہیں اسی وقت آپ کو پوڑی بنا کے ہاتھ پکڑا دے گا کہ یہ لو بھائی کھا لو جا کے. اور وہ یہ اس کو تو نہیں پتا کہ اس بندے کو کوئی فالی تو نہیں ہونے والا, کوئی دل کا اٹیک تو نہیں ہوا, وہ تو اپنی عقل کے مطابق بیچارہ جو 2 باتیں آپ اسے بتاتے ہیں اس کے حساب سے وہ بنا دیتا ہے. تو یہ لوگوں کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ سیلف میڈیکیشن اور اس طرح محلوں کے اسٹوروں سے دوائی لے کے نہ کھائیں. کئی دفعہ چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں, آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں, ان کی کمپلیکیشنز کو بچا سکتے ہوتے ہیں, مگر جب آپ نہیں کرتے تو پھر وہ بہت بڑے اژدہا بن جاتا ہے اور وہ سارا آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیے کہ جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں, ان کا اکثر اوقات جو ہے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تو وہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوائی کھانا ان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. حاملہ خواتین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پری ایکلیمشیا ہو سکتا ہے, گردوں سے پروٹینز لوز ہونے لگ جاتے ہیں, بلڈ پریشر آخری ہفتوں میں جا کے حمل کے جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے, پیروں پہ سوج آ جاتی ہے, اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے کیونکہ اس میں جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں, ماں کو, اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے. تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ایک حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کسی نہ کسی ڈاکٹر کو ضرور معائنہ کرواتی رہے, جس کو پری نیٹل وزٹس کہتے ہیں نا, اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا, اس کے ٹیسٹ بھی ہوں گے, بی پی بھی بار بار چیک ہوگا, وہ ضرور کرواتی رہے, تاکہ اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو رہی ہے تو ٹائم پہ پتہ لگ جائے. یہ نہ ہو کہ جس دن جھٹکے لگنے لگیں وہ گر جائے, سوجیں اتنی پڑ جائیں, ٹانگیں سوج جائیں, تو اس دن اسے ہسپتال 4 بندے اٹھا کے لا رہے ہوں. ہوتا ہے ایسے بھی ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہسپتالوں میں اس صورتحال میں آتے ہیں عورتوں کو لے کے, اور پھر ان کے اوپر بہت ایک ایفرٹ کی جاتی ہے کہ یار یہ بچ جائیں, کیونکہ بچے بیچاروں کی الگ جان ضائع ہو جاتی ہے, ماں بھی کئی دفعہ فوت ہو جاتی ہیں, کیونکہ دماغ پہ بھی سوزش ہو جاتی ہے, کئی دفعہ گردے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتا معاملہ. جو پہلے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے اس میں زیادہ بہتر. تو کیا اس پریگننسی کے دوران وہ لوگ بی پی کی دوائی کھا سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, اس کے لیے الگ دوائیاں ہیں جو پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتی ہیں, اور اس سے بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, مگر یہ اکثر آپ لیڈی ولنگٹن, لیڈی ایچ ایس این جائیں گے ایمرجنسیوں میں, تو وہاں پہ وہ خواتین آ رہی ہوتی ہیں جنہوں نے 8 مہینے کی پریگننسی یا 7 مہینے کی, تو کبھی چیک ہی نہیں کسی کو کرایا. ان سے پوچھ لو کہ کسی کو دکھایا ہے, کوئی کارڈ بنوایا ہے, تو کہتے ہیں ہم تو کبھی کارڈ بنوایا نہیں, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا, کبھی پوچھا ہی نہیں کسی کو. اس وجہ سے پھر یہ ساری کمپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں کہ اس ملک میں جہالت کا یہ عالم ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. ان کو شاید اسکولوں سے, انیشلی مسجدوں سے تعلیم نہیں مل سکی, لوگوں کو نہیں اندازہ کہ صحت کے معاملات بھی اہم ہیں. ان کو اگر آپ اگنور کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ گر جائیں گے کہیں اور 4 بندے آپ کو اٹھا کے اسپتال پہنچائیں گے. ہم نے کبھی صحت کو اپنی پریورٹی پہ رکھا ہی نہیں ہے, مسئلہ یہاں کا یہ ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو بی پی بھی ہے اور وہ آپ کا ہائی ہوتا ہے, تو ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے ڈائبٹیز والوں کا اور بی پی؟ ہاں جی, یہ ریلیشن ضرور ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو تو شوگر بھی ہو جائے, اور یا شوگر ہو تو ڈائبٹیز بلڈ پریشر بھی ہو جائے. یہ کمپلیکیشنز ہیں. شوگر میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ, جیسے جیسے گردے خراب ہوں گے شوگر سے تو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہونے لگ جائے گا. تو اسی لیے یہ, اور خاص طور پہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ غریب آدمی کے علاوہ امیر آدمی کو بھی متاثر کر رہی ہے. خاص طور پہ لوگ جو برگر کھاتے ہیں, سارا دن باہر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, جو امیر لوگ ہیں, یہ ان کی بیماری بھی ہے بلڈ پریشر, کیونکہ وہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور آہستہ آہستہ ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہو جائے, مگر ایک بڑی تعداد ہے جو کہ لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں نہ کوئی ہیلتھ کا ڈیٹا اویلیبل ہے, نہ کسی کو پتا ہے کہ کون سی بیماری کے کتنے مریض ہیں, نہ کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے, نہ کوئی نیشنل رجسٹری بنی ہوئی ہے جس میں انٹری ہو جائے کہ یار یہ بندہ ہے. نادرا کو میں ملٹیپل ٹائمز دے چکا ہوں سجیشن کہ آپ اس طرح کی رجسٹری بنائیں کہ پتا ہو ملک میں کتنے شوگر کے مریض ہیں, کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کتنے کالے ارکان کے مریض ہیں, تاکہ اس حساب سے فیصلہ ہو سکے کہ اتنا بجٹ ایلوکیٹ ہونا ہے, اتنی دوائی چاہیے ہوگی ان لوگوں کو. مطلب کسی کو کچھ پتا نہیں ہے یہاں پہ, اور نہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو کچھ پتا لگے, کیونکہ آپ ان سے بھی اگر کسی سے ویسے بھی نارملی بات کریں گے تو وہ کہے گا جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ہوگی بھی نہیں چیز, وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب, ہم کھانے میں کون کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کھانا پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ایکسٹرا ایڈ آن کرتے ہیں سالٹ, اس کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے. جتنا مرغن غذائیں ہیں, جتنا گھی ہے, جتنا یہ ساری چیزیں بیچ میں ڈالتے جائیں گے, اتنا ہی یہ ایک آہستہ آہستہ خون کی نالیوں میں یہ ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے کولیسٹرول, نالیاں تنگ ہونے لگ جاتی ہیں, پھر ان کے اندر پلیک بن جاتے ہیں, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگ جاتا ہے. یہ بھی ایک میجر وجہ ہے. اچھا, یہ جو نمک والی بات لوگ کرتے ہیں کہ ایکسٹرا نمک بھی زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے, اسی لیے نمک زیادہ کھانے سے بھی, خاص طور پہ جو لوگ پہلے سے ہائپر ٹینسو ہیں, اگر وہ نمک زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا بلڈ پریشر اور اوپر ہو جائے گا. اس لیے پہلی چیز جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ نمک نہ استعمال کریں کھانے میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر اس سے بھی کافی حد تک نیچے آ جاتا ہے.
नमक ना इस्तेमाल करने से। वो मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी, और उसके अलावा दूसरी चीज़ फिर वॉक है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के बाद के रोजाना 20 मिनट वॉक करें या ऑल्टरनेट डेज पे 30-30 मिनट वॉक करें, और उसके बाद फिर आप दवाइयों पे आ जाते हैं। अगर फिर भी अगर ब्लड प्रेशर रह ही 160-100 से ज़्यादा रह रहा है, मुसलसल ही ज़्यादा है, तो फिर आपको उसको दवाई शुरू में ही देनी पड़ती है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि यार चलो ये 2 हफ्ते बाद देख लेंगे। आपको नजर आ रहा होता है कि यार कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, इसको गुर्दों का मसला ना शुरू हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना शुरू हो जाए। तो फिर फौरन बहुत सारे लोग ऐसे ढीठ हैं कि वो रोजाना इमरजेंसी में आते हैं और रोजाना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, और उनको आप कहते हैं कि यार दवाई, वो कहते जी खा रहे हैं, बस देख रहे हैं, परवाह नहीं करते। वो शायद उस दिन के इंतजार में होते हैं, फिर वो जिस दिन इमरजेंसी में आते हैं, फिर वो 4 बंदे उन्होंने उठाया होता है, जी साडे अब्बा जी ने देखो की हो गया, भाई होना ही था ये। पता भी है तुम लोगों को 10 दफा कहा भी है कि यार दवाई खा लो, नहीं खाओगे तो फिर गिरना ही है। सेहत का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, बीपी जो लो हो जाता है उसकी क्या क्या वजूहात? ये बस ऐसे एक मिथ बनी हुई यहाँ क्योंकि सारे अताई डॉक्टर हैं शहर में बहुत सारे, उन्होंने एक मिथ बनाई हुई है कि ड्रिपें लगाने के लिए उन्होंने एक टर्म बनाई, बीपी लो हो गया आपका भी बीपी चेक करूंगा, अभी कहूंगा जी लो हो गया है तो लेट जाए फौरन, आपको ड्रिप लगाओ जी ड्रिप लगाओ, तो चलो आप 500,000 तो दे के ही जाएंगी ना। तो इसमें आपको भी एक वो नीला पीला टीका डाल देंगे, उससे आपको होगा चलो जी ताकत। यहाँ बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं, आप उनमें जाएं तो वो कहते हैं हर महीने एक ड्रिप सर्जी लगवानी है, वो पीले टीके वाली मैंने, क्योंकि वो डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा बीपी लो रह रहा तुम्हारा, रह रहा है या नहीं रह रहा, उन्होंने बस लगानी ड्रिप। और वो महल्लों में एक आदत पड़ गई, औरतें भी फिक्स हैं, वो रोज आती हैं कि जी बीपी ज्यादा हो गया है, कभी लो हो गया, उनके दिमाग में घुसा दिया कि चलो बस चक्कर लगाई जाओ क्लिनिकों पे। और कुछ परेशान है वैसे ही, कुछ घरों के मसाइल हैं, वो चलो इस तरह आउटलेट होता है उन्हें कि चलो यार क्लिनिक पे चलते हैं, 2 घंटे तो बाहर गुजरेंगे, और फिर ड्रिप भी लगवा लेते हैं, फिर कभी मल्टी बायोंटा के टीके, विटामिन डी के टीके, इस तरह फिर एक निजाम चल रहा है। लेकिन नहीं, बीपी लो का मसला नहीं होता? बीपी लो का मसला सिर्फ उस आदमी को हो सकता है जिसने कोई बहुत ज्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है, पतले पखाने बहुत ज्यादा आ गए हैं। कुछ लोगों एक और बीमारियां भी हैं, कुछ जिसको एंडोक्राइनोलॉजी की बीमारियां कहते हैं, उनमें बीपी लो हो सकता है, मगर वो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे, वो कोई रेयर मरीज हैं जिस तरह जिसके अंदर किसी में एक में लो हो सकता है। मगर ये जो जनरल टर्म बनी हुई है ना महल्लों में कि जी लो हो गया बीपी, वो इसलिए है कि चलो ड्रिप तो लगा दें। अच्छा, नहीं बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसकी वजह से भी शायद बीपी लो हो गया है। वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी ये सारा कुछ हो सकता है, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में हर दूसरे आदमी को विटामिन डेफिशिएंट है, और कमजोरी और थकावट और सारा कुछ। यूजुअली बीपी का लो नहीं भी होता, मगर वो उसको बना देते हैं लो, और क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका लो है, यानी कि अगर आपका इस वक्त 90-60 भी आ जाए, मैं आपको कहूँ जी 120-80 होना चाहिए, आपका तो लो आ गया, तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि वो बीपी तो लो हो गया मेरा। तो औरतों में थोड़ा लो ही होता है। अच्छा, नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो मेल्स में है वो यूजुअली 85-90 तक जो डायस्टोलिक है उसके ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 90 से ऊपर रह रहा हो, 90 पे रह रहा हो मुसलसल, तो फिर आप देखते हैं कि डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, तो आप सोचते हैं कि ये बंदा हाइपरटेंसिव हो रहा है, या 85 से ऊपर रहने लग गया तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, साथ उसका यूरिन कंप्लीट कराते हैं। और इसी तरह जो ऊपर वाला है यूजुअली वो 110, 120, 130 तक रह रहा हो तो कोई परेशानी की बात नहीं। ये एज के साथ साथ भी ये लिमिट चेंज होती है, यानी कि बूढ़े आदमियों में थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनका पल्स प्रेशर थोड़ा ज्यादा, गैप ज्यादा होता है दरमियान में जो ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर का है। तो ये कॉमन मैन को समझाने के लिए ये क्या है, मगर ये कि लोग इससे ये ना करें कि जी अंदाजा लगा लें कि बस ऐसे है, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि किसी डॉक्टर को जरूर दिखा ले, अपने मौके पे उसको चेक करा ले। हो सकता है उसको कोई सिम्टम या कोई ब्लड प्रेशर का जो मसला चल रहा है, अगर वो बेहतर उसे मोहल्ले का डॉक्टर बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको नहीं है ना बीपी लो का मसला है ना हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें ताकि वो इस तरह की किसी बीमारी से बच सके? देखिए जी, मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि वॉक करें, डाइट का अपनी परहेज करें, और उसके अलावा अपना जो है ख्याल करें, अपना जो ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को कम स्ट्रेसफुल रखें, परेशानियों से बचें। कोशिश करें कि अपना लड़ाई झगड़ों से और इस किस्म के भी जो वर्क प्लेस पे भी जो एक वो है उन चीज़ों से बचें जितना मेंटल स्ट्रेस होगा। उसके अलावा मुरगन ग़िज़ाएं जो हैं उनको कम इस्तेमाल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो इतना डिपॉजिट ना हो नालियों में। लाहौर में बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है खानों में, उसकी जगह पे तेल इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। घर में जो है कनोला ऑयल इस्तेमाल कर लें ताकि एक जो आपको ये जो मुसलसल खून की नालियों में इसका डिपॉजिट ना होता चला जाए कोलेस्ट्रॉल का, और एक वक्त आए कि वो तंग हो जाए। और उसके अलावा रोजाना वॉक करें, सिगरेट से परहेज करें, अल्कोहल जो लोग पीते हैं उन्हें चाहिए उससे परहेज करें। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं इसके जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हर आदमी कर सकता है। रोजाना वॉक करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के वाले से हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की तमाम ज़रूरतें और ख्वाहिशात पूरी करें, जिसके लिए वो अपनी तमाम कोशिशें और अनथक मेहनत करते रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। और वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी की दौड़ में सबकत लेकर मुआशरे का कारआमद फ़र्द बन जाएं। इसीलिए वो उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम भी दिलवाने की कोशिश करते हैं। और इसी कश्मकश में अक्सर वालिदैन बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने में देर कर देते हैं, जिससे बच्चों में अपने दीन के बारे में आगाही बहुत ही कम हो जाती है। और उसका नुकसान ये होता है कि बाद में बच्चों को उस तालीम में वो वाला शौक ही नहीं रहता जो असल में होना चाहिए, क्योंकि जब बचपन में ही हम दुनियावी तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते तो बच्चों के जहनों में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया की तालीम ही सबसे अहम भी है और अफजल भी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम की भी बहुत अहमियत है, क्योंकि आजकल मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इस हवाले से हमें अपने बच्चों को बाकायदा तालीम देनी चाहिए और बताना भी चाहिए कि इस महीने में कौन कौन सा वाकया पेश आया है और इससे हमें सबक क्या लेना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को बचपन में ही उन बातों और उन वाकयात से रोशनास करवा दिया जाए तो फिर बच्चे उस तालीम और उस तालीम से हासिल होने वाली तरबियत से भरपूर मुस्तफीद भी होते हैं। और बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे की जानी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, खासतौर पर वालिदैन के हवाले से, तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खानम आंसा शहजादी हैं, माहिर तालीम है। आपको वेलकम कहती हूँ। आंसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आंसा, आज के दिन की मुनासबत से जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि हम अपने बच्चों को हर चीज़ देना चाहते हैं, उनकी तमाम तर ज़रूरियात, तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन उनको जो दीनी तालीम है उनके बारे में बताना भूल जाते हैं। हम कहते हैं शायद जो बाकी तालीम है वो दिलवा देंगे तो उनकी जो ज़िंदगी है संवर जाएगी। क्या ऐसा होता है? जी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले इस दिन की निस्बत से इस प्रोग्राम का इंतखाब करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ ये तस्वर की जाती है कि बच्चे को अगर हम स्कूल भेज रहे हैं तो तमाम तर जिम्मेदारियाँ हमारी टीचर की हो गई। अब उसको दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों जिम्मेदारियाँ हमारी उस्ताद की, जबकि हमारे वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहले जो आयद होती है वो है दीनी तालीम के बारे में, ताकि बच्चा जब भी दीन के मुतालिक कोई भी सवाल करे तो वालिदैन उसको जवाब दे सके। इस महीने को हम लोगों ने जो है आज के प्रोग्राम को ख़ास तौर पर मंसूब किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। तो इस महीने में मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने बच्चों को थीम बेस्ड स्टडी की तरफ लेके आएँ। घरों पे भी थीम आप रखें, ताकि कोई भी स्टोरी सुना रही हैं, कोई भी टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें तो वो बेमकसद नहीं होना चाहिए। उसमें एक थीम रख लें जिस पे आप बच्चे को तरबियत कर रहे हैं। इस महीने में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, उनके फ़िक्र की बात करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए अपना घर बार छोड़ के, अपनी बहनों को साथ लेके, अपने भाइयों को, अपने बेटों को लेकर करबला की ज़मीन पर क्यों गए। ये सवाल बहुत बड़ा है जो कि हम में से बहुत से बड़े लोग भी उसका सही जवाब नहीं जानते। तो क्यों ना हम छोटे बच्चों को उनके लेवल पे आके मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिखाएं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसका फ़र्ज़ है कि वो इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, और जिसने इमाम हसन और इमाम हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत की। यानी उनसे मोहब्बत नबी से मोहब्बत है, उनसे अदावत नबी से अदावत है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, क्योंकि हर काम हम करते हैं जन्नत के लिए, नेकियां क्यों करते हैं? जन्नत के लिए। नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, रोज़ा रखते हैं जन्नत के लिए। हम अपनी ज़िंदगी का हर नेक अमल का महवर जो है वो जन्नत है। तो जन्नत के सरदार कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और बच्चों को किस तरह से उसमें तरबियत दी जा सकती है। एग्जैक्टली, ये बड़ी ज़रूरी है कि वालिदैन को किस तरह तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की। करबला का वाक़या सिर्फ शहादत पर ख़त्म नहीं हो जाता, उसमें बहुत ज़्यादा जो सीखने की चीज़ें हैं वो है कि वहाँ पर सब्र कैसे दिखाया गया, वहाँ पर अल्लाह पे तवक्कल कैसे सिखाया गया, वहाँ पर छोटे बच्चों को जब कुर्बान कर दिया गया तो उनकी होंठों पे तबस्सुम कैसे आया। ये तमाम तर किरदार से बात होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शख्सियत का नाम नहीं है, एक किरदार का नाम है। और वो किरदार किसकी गोद में पैदा हुए?
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके वालिद कौन हैं? इमाम अली हैं। उनकी वालदा कौन है? बी फातिमा ज़हरा हैं। और जो उनके भाई हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। जब पंजतन पाक के घराने में जब वो पैदा हुए और उनकी तरबियत हुई तो उस वक़्त उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ थी वो तो उनकी तरबियत में पहले दिन से ही शामिल थी। हमें बचपन से ही मुझे बताइए आंसर कि बच्चों को किस तरह पालना चाहिए। तरबियत है ना बचपन से ही शुरू हो जाती है, छोटे बच्चे अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं उनके वालिदैन जो भी कर रहे होते हैं। और अगर आज ही के दिन से जैसे हमने मंसूब किया है इस टॉपिक को भी कि किस तरह तरबियत करनी है, तो हमने देखा हुजूर पाक सल्लम और जो इमाम हसन और हुसैन थे उनका बचपन सारा हुजूर पाक सल्लम के साथ गुजरा है। बिल्कुल। और उन सारी चीजों से हमें क्या हासिल होता है, क्या सबक मिलता है कि हमने अपने बच्चों के अंदर वो चीजें इनकलकेट करनी है। बिल्कुल। देखिए अगर हम देखें घराना, वो घराना, उस पे सब्र की जो एग्जाम्पल्स मिलती हैं, हाँ जी, वो मिलती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई माल उनके पास आया, उनके पास तोहफा आया, तो उन्होंने अपने पास उसको दुनियावी मोहब्बत उसमें नहीं रखी कि ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, बल्कि उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। इमाम अली नमाज पढ़ रहे हैं, फकीर आता है और कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ अता करो, अपने हाथ से कीमती तोहफा उतारते हैं और उसको पेश कर देते हैं। भी फातिमा ज़हरा रोज़ा रखती हैं, 3 दिन तक बगैर खाए पिए रोज़ा इफ्तार करती हैं, और जो भी उनके घर में खाने के लिए सामान पड़ा होता है फ़कीर आता है और कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो, उनको दे देती हैं। तो उनके घराने में ये तरबियत वालिदैन से ही नज़र आ रही थी। तो हमारे वालिदैन कर कुछ और रहे होते हैं और चाहते कुछ और है। ऐसा मुमकिन ही नहीं बीज आप किसी और चीज का बोएं और दरख्त आप जो अपना चाहें वैसा पालें। तो जो बीज आप बोएंगे वैसा ही दरख्त लगेगा। तो जब आप तालीम दे रहे हैं बच्चे को कि हमने अपनी ज़िंदगी को उस तरह से बनाना है जिस तरह से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारी औलाद, हम लोग चीख चीख कर ये ना कहें मैं हुसैनी हूँ, मैं इमाम हुसैन को मानता हूँ, मैं नबी पाक को मानता हूँ, हमारे किरदार से नजर आए कि हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और वो हमारे किरदार का हिस्सा हैं, उसमें झूठ नहीं है। सब्र की जैसे आपने बात की, सब्र तो हमारे बच्चों में अब है ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं अगर हमारे मुंह से कोई चीज निकली है तो वो फौरन से पूरी होनी चाहिए। और वालिदैन भी चाहते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा कुछ चीज बोल रहा है, उसको फलान चीज चाहिए, तो पूरी फौरन हम लोग उसकी पूरी करेंगे, पूरी करनी। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब पहला रोजा रखा ना तो उनके होंठ खुश्क हो गए। तो इमाम अली ने जब देखा कि बच्चा जो है वो उनके होंठ खुश्क हो गए और कहा कि आप पानी पी लें, आपका रोजा पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये अल्लाह का हुक्म है और मैं पूरा करूंगा। इसी तरह से इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत से वाक़यात से पता चलता है कि उनके घराने में ही तरबियत का सिलसिला था। उसके बाद हौसला अफजाई, छोटे छोटे कामों पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ईद पढ़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। तो उन्होंने देखा कि हर बच्चा जो है वो अपने बड़ों के साथ जो है वो खेल रहा है। तो इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे बिठा दिया। मोहब्बत का ये आलम था कि नबी हैं, उनके पीछे इतने लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पे चढ़ जाते हैं तो वो सजदा तवील कर लेते हैं। बेशक। तो ये घर में अगर मोहब्बत का सिलसिला होगा तो बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। उनको फोर्स करके ये नहीं कहना पड़ेगा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। बच्चा आपको देख रहा है तो नमाज पढ़ेगा। अगर आप बच्चे के सामने सब्र कर रहे हैं तो बच्चा सब्र करेगा। अगर बच्चे के सामने हौसला अफजाई कर रहे हैं तो बच्चा हौसला अफजाई करेगा। अगर आप बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चा झूठ बोलेगा। अगर आप बच्चे के सामने सच बोलेंगे तो बच्चा सच बोलेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें वाकई करबला से भी मिलती हैं। आंसर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमने एक खुद ही मॉडल घर पे बनाना है ताकि हमारे बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीख सके, तो इसका मतलब है कि बच्चों को सिखाने से पहले, उनकी तरबियत करने से पहले कुछ तरबियत अपनी भी कर लेनी चाहिए, बड़ों की भी तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी पहले तरबियत करें। जिस तरह से अक्सर मैं ये बात शेयर करती रहती हूँ कि वालिदैन को सबसे पहले अपने प्री जो अपना फ्रेमवर्क है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही कोई मंथ स्टार्ट हो उसमें आप देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से थीम्स बन सकते हैं, तो आप वो थीम के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। अच्छा। ताकि बच्चों को जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं उनके साथ वो ऐसा ना हो कि बस बच्चों ने सुना और उसको भूल गए, बल्कि उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर की जा सकती हैं। जैसे इस महीने के 2 टॉपिक्स आप बना सकते हैं, एक तो मुहर्रम के हवाले से किया जा सकता है और एक अगस्त के हवाले से किया जा सकता है, 14 अगस्त का। तो दोनों ही
جو ہیں وہ ہمت اور حوصلہ کی ایک بہت بڑی مثالیں ہیں. واقعہ کربلا بھی اگر دیکھا جائے تو وہی تھا کہ پرعزم تھے امام حسین علیہ السلام. اور اگر 14 اگست کا واقعہ بھی اگر دیکھا جائے, آزادی کا واقعہ بھی دیکھا جائے, تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرعزم تھے. تو اس میں ہم بچوں کو اپنے عزم کی طرف کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح سے ایک فوکس کے اوپر رکھ کر آپ اپنے بچے کو کس طرح سے تربیت دے سکتے ہیں. والدین بھی اپنے کچھ فوکس اور ٹارگٹس رکھیں اور بچوں کے بھی کچھ جو ہے ٹارگٹس رکھے جا سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے ان کو اچیو کرنے کے قابل ہو سکے. اس میں جب ہمارا خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے جو میں ٹارگٹس بچوں کے سیٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہی ہوں کہ والدین بھی ان چیزوں کو فالو کریں کہ ہم نے سب سے پہلے بچے کو بیسک سکھانا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں کہ نظر و نیاز ہو رہی ہے, گھروں میں اہتمام ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں, اور سڑکیں بازار ہر جگہ پہ آپ کو نظر اللہ نیاز حسین کی آوازیں آ رہی ہیں, تو یہ سب چیزیں جب بچہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات تو اٹھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. جب وہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سوال پوچھتا ہے تو وہ پھر جب اس کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر اس وقت بچے کے ذہن میں جو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے وہ بہت عرصہ تک ختم نہیں ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم بچے کے اس ننھے دماغ میں وہ چیزیں ڈال دیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا, آج کے دن کون سا واقعہ ہوا تھا. آج کے دن امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں, اپنے بھائیوں, اپنے بھتیجوں کو لے کر کربلا چلے گئے تھے, اور وہ زمین مفت کی نہیں تھی, انہوں نے وہ زمین خریدی تھی اور خرید کر وہاں پر خیمے لگائے تھے. اور وہاں پر تربیت اپنے بچوں کو کیا دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے حق سے نہیں مڑنا, حق پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے, چاہے تمہیں موت ہی کیوں نہ دیکھنی پڑے. جب ان کی شہادتیں ہو چکی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جن چیزوں کو اپنی بہنوں کے لیے کہا وہ کیا تھی. بہنوں کو خاص طور پر اس واقعے سے جو میسج ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے عیال کے لیے وہ ایک سپورٹیو کریکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ آپ اپنی بھائیوں کو کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں اکیلے نہ دیکھنے دیتے. تو وہ بہن بھائی کا پیار جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے. جیسے جائیداد پہ بہت سے لوگ اپنی بہنوں اور بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی تھے, ہمارے میں اتنا پیار تھا. جی بالکل. تو وہ اس واقعے سے ہم بہن بھائیوں کا پیار بھی اس میں دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, بچے کو واقعات سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں اہتمام کیا جا سکتا ہے درود و سلام کا. اس کے بعد بچوں کو چھوٹی چھوٹی سٹوری سنائے, جیسے کہ حضرت ام سلمہ ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں موجود تھے کہ آپ جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر مکالمہ ہوا. اس مکالمے میں انہوں نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں. انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ کربلا سنایا اور اس سرزمین کا نظارہ بھی کروایا, اور وہاں سے تھوڑی مٹی لے کر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے باہر آئے تو ان کا چہرہ مبارک جو تھا زرد تھا. تو انہوں نے جب حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو چکا ہے, انہوں نے پھر حضرت ام سلمہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک دن ہوگا جس دن امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے اور اس دن یہ زمین کی مٹی جو ہے یہ سرخ ہو جائے گی. انہوں نے اس مٹی کو کسی برتن میں رکھ دیا اور وہ اس دن کو کہتے تھے وہ دن کتنا عذاب والا ہوگا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. اور واقعی 10 محرم کو جو کربلا کی مٹی ہے وہ سرخ ہو گئی اور بی بی ام سلمہ کو معلوم ہوا کہ آج امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ محبت پیدا ہو. لیکن کیسے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے کس چیز میں زیادہ انوالو ہیں, گیجٹس, موبائل فونز, ٹیبلٹس. ہم نے ہر اپنے بچے کو الگ الگ لے کے دیا ہوا ہوتا ہے اور والدین کی اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے ان چیزوں سے ہم جان نہیں چھڑوا سکتے. اب یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہم نے اس کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اچھا. اس کے بغیر تو بالکل بھی میں کہ سمجھتی ہوں کہ گزارا ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو گوگل پہ سرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ وداؤٹ ریسرچ نہیں گزارا کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. یوٹیوب پہ بھی دیکھیں ہم نے اس کا استعمال کیسا کرنا ہے یہ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. والدین بھی اس چیز کو ضرور نوٹ کریں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, آپ کا بچہ کیا سن رہا ہے, آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر جب وہ کر لیں گے, قابو پا لیں گے, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کو جو آپ نے ٹاسک دے دیا ہے وہ اس نے کمپلیٹ کیا. اگر ہم اس مہینے کے حوالے سے کریں تو ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ویڈیو فارم میں, ریٹن فارم میں, اور صرف مسلمان اور پاکستانی یا کسی اور ملک کے لوگ جو اردو انگلش سمجھتے ہیں ان لوگوں نے, بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی واقعہ کربلا کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. آپ اپنے بچے کو وہاں سے بتائیں اور ان کو کچھ ٹاسک دیں. اگر کوئی بچہ آپ کا پڑھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, آپ ان کو پورا ٹائم دے کے اس مہینے میں آپ کا بچہ جتنا ہو سکتا ہے نالج وہاں سے بھی حاصل کر سکتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو بالکل ختم نہیں کریں, کیونکہ بچے نے کہیں نہ کہیں سے چیزوں کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, سننا تو ہے, تو کیوں نہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ہم ان کا استعمال کریں, لیکن پازیٹیو وے میں. ہاں, تو اس طرح سے یہ بچہ جو ہے ہم ان کو ختم بالکل بھی نہیں کریں گے. اور میں ایک والدین کو بھی نہیں کہوں گی کہ آپ بالکل اپنی زندگی, بچوں کی زندگی سے موبائل ختم کر دیں, ٹیبلٹ ختم کر دیں. نہیں سکتے نا, اگر ان کے دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے یہ ہمارے منہ سے نکلتی فوراً وہ سرچ کر لیتے ہیں گوگل پہ کہ یہ چیز ہے, یہ کیا ہے. یہ تو بالکل یہ چیزیں تو اب ضرورت ہیں, زندگی کا حصہ ہے. اگر کسی بچے کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تو اس کے فرینڈز اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو لو تمہیں ابھی یہ استعمال نہیں کرنا آتا. تو اگر کسی بچے کو کچھ ریسرچ کرنا نہیں آتا ہے تو وہ بھی, کیونکہ ہماری تو اب اسٹڈی بھی ریسرچ بیس ہے, پروجیکٹ بیس ہے, تو ہم ان چیزوں سے بچے کو دور بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم کریں تو ہم بچے کو ٹاسک دے سکتے ہیں. 9-10 محرم کو تو ویسے بھی ہمارا جو ہے یہ سب کچھ ہم پاک ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے, کیونکہ ہمارے پاس سگنلز نہیں آ رہے ہوتے, ٹائم بھی نہیں ہوتا نا, نظر و نیاز کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں, مجالس بھی ہوتی. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ بچوں کو اس حوالے سے ضرور بتائیں کہ ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام, جناب الاصغر جو سب سے ننھے شہید تھے واقعہ کربلا کے, بچوں کو وہ واقعہ ضرور سنائیں کہ وہ پیاسے تھے, 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا تھا. تو ہم ایک گلاس ہی چاہے کیوں نہ ہو, ان کے نام کا اگر کسی کو پانی پلا دیں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. تو اپنے بچے کو یہ چیزیں ضرور سکھائیں کہ ان کے نام کی نظر و نیاز دینا ہمارے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے کچھ اگر ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ بانٹتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس دن کو آپ اہتمام کریں کہ اپنے گھر میں ایک جو ہے چھوٹا سا دسترخوان لگوائیں اپنے بچوں کے لیے, جس کے اوپر وہ بچے بیٹھیں اور وہ درود و سلام کی ایک محفل رکھیں, اس میں واقعہ کربلا بچوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹی وی پہ تو بہت ساری چیزیں آئیں گی, آپ اپنے بچے کو وہاں پہ ٹی وی کے سامنے بٹھائیں, بچے آپ سے کوئی سوال کریں تو ان کے جواب آپ ان کے ضرور دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے دن کے لیے مخصوص کر دیں اور اپنے بچے کو ضرور گائیڈ کریں کہ آپ کے لیے اس واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے. اور خاص طور پر اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے حق اور باطل کا. بالکل, اس میں فرق کرنا ہمیں سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو. بالکل, اور یہ تو جو ہے واقعہ کربلا کا جو سمجھ لیں کہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ حق کو ضرور اپنائیں. اور اگر آپ کے سامنے جو ہے کوئی بہت اتھارٹی والا پرسن بھی ہے جس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کو آپ جھٹلا سکتے ہو. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ صرف 72 لوگ ہیں اور اس کے سامنے جو ہے 9 لاکھ کی فوج ہے, اور 9 لاکھ کی فوج جو ہے بہت زیادہ ہتھیار لے کر آئی ہوئی ہے. اور آپ جو ہے آپ بالکل سادہ سے احرام آپ نے توڑے ہیں مدینہ سے اور آپ مدینہ کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. آپ کے پاس ساز و سامان جو ہتھیار تھے وہ بھی کم تھے, لیکن آپ نے کہا میں حق پہ رہوں گا چاہے میرا پورا خاندان میں قربان کر دوں. تو وہ حق پہ تھے, انہوں نے انسانیت کی جو ہے وہ درس دیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی ہے ان بچوں کی, جیسے اپنے بیٹے کی, اپنے بھتیجے کی, اپنے ننھے جناب الاصغر کی حوصلہ افزائی کی کہ شہادت کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے, یہ دنیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ایک نہ ایک دن. لیکن ہمارے والدین کے پاس میرے خیال سے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر پائیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا بہت بڑے گریڈز لے کر آئیں گے, بہت بڑی پوزیشن لیں گے, تب ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے, ان کی تھپکی جو ہے وہ تھپتھپائیں گے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان پر ان کو حوصلہ دینا چاہیے. ہمارے ساتھ خانم مانسا شہزادی موجود تھی, ماہر تعلیم ہے. آنسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آج آپ ہماری گیسٹ بنی, اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے, خاص طور پر تربیت کو کس طرح دیکھنا چاہیے. اور جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کے حوالے سے. آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غضنفر عزیز صاحب ہیں, اور ان کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ کون سی کتاب کا تعارف ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب بتائیے گا.
جی منیبہ، آج ہم جس کتاب کا تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ کشف المحجوب ہے۔ شہر لاہور جس کی شناخت جن شخصیات کے ساتھ قائم ہے ان میں حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک سب سے نمایاں شخصیت قرار دی جاتی ہے۔ کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہی اس کے اندر چھپے ہوئے مضامین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا یا اوپن کر دینا، اور محجوب کہتے ہیں وہ چیز جو حجاب یعنی پردے میں ہو۔ تو کشف المحجوب ایک ایسے علوم کے ایسے سمندر کو کھولتی ہے جو انسانوں کے سامنے چھپے ہوئے ہیں اور پردے میں ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نے وہ مضامین جمع کیے ہیں کہ جو اولیاء کرام کے علاوہ اور باقی لوگوں کے دلوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، محجوب ہوتے ہیں، پردے میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں جن چیزوں سے واقف کرواتی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں علم کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں۔ حضرت علی حجویری بھی ہمیں علم کی ایک ڈیفینیشن بتاتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم کا تعلق خدا کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر علم الہی معرفت انسان کو نہیں دیتا تو وہ دراصل علم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ درویشی، تصوف اور صوفیاء کرام کے مقامات وغیرہ، اور اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں سے ان شخصیات سے بھی ہمیں متعارف کرواتے ہیں جن کا تصوف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تصوف مختلف مراحل میں گزرتا ہوا اس کے اندر سلاسل کتنے ہیں، اس میں کون کون سے طریقے ہیں، اس کے جو مختلف مناہج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ تصوف کی اصطلاحات کا تعارف کرواتے ہیں کہ صحبت یعنی کسی کے ساتھ رہنے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، معرفت کیا ہوتی ہے، اور انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے، لیکن عبادت کا ایک باطنی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس باطنی پہلو پر کیسے فوکس کرتے ہیں حضرت علی حجویری ہمیں یہ بھی اس کے اندر سکھاتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی سکھائیں گے کہ محبت اور عشق کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم اس بات کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، مجاہدہ کسے کہتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام پر جو مختلف قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں، ان حالات میں ان کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں وہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو سماع سے وابستہ ہوتے ہیں، جو بعض اوقات اپنے پاس بٹھا کر لوگوں سے کلام سنتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ سماع کے آداب بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف مزارات پر آپ دیکھتے ہیں کہ سماع کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ سماع ان آداب سے خالی ہے جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں تو پھر ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب ہمیں تصوف اور تصوف کے اسرار و رموز اور اولیاء کرام اور ان کی شخصیات سے بھی متعارف کرواتی ہے، اور تصوف کی جو اصطلاحات ہیں، اس کی جو ٹرمز ہیں، علم، معرفت، حقیقت، اور اس کے ساتھ عبادت کے ظاہری اور باطنی اسلوب، ان ساری چیزوں سے ہمیں متعارف کرواتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں اور اسے صحیح ڈگر پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس کتاب سے متعارف کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، پروفیسر غضنفر عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پروفیسر صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دین اسلام کی بقا کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا اور اسلام کو اپنے خون کی آبیاری سے منور کر دیا۔ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ یا اسلامی تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے شہر بھر میں مختلف مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں
दिन कहा जाता है इसको। और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफका की मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर पर जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाता है और फर्जंदाने इस्लाम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो मुहर्रमुल हराम की अहमियत, फजीलत क्या है, मुहर्रमुल हराम में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, यौम आशूर से क्या मुराद है और उन अयाम में कौन कौन से वाक़यात पेश आए हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज हसन साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन की मुनासबत से, या मैं ओवरऑल अगर पूछूं मुहर्रमुल हराम की फजीलत क्या बयान की गई है, उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक है इस सवाल का कि मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलत क्या है, उसका मकाम व मर्तबा क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, यानी जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया है उसी वक्त से महीनों की तादाद 12 है। मतलब ये है कि उसमें अपनी मर्ज़ी से 13 या 14 महीने नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का करते थे। वो महीनों को आगे पीछे भी करते थे, हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को पामाल करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो महीनों की तादाद है ये रोज़े अव्वल से इब्तिदाए अफरीनश से अल्लाह की किताब के मुताबिक, यानी अल्लाह के इल्म और उसकी मुकर्रर करदा तकदीर के मुताबिक, उसके फ़ैसलों के मुताबिक तादाद 12 है। मिन्हा अर्बातुन हुरुम, तो उन 12 महीनों में से 4 महीने वो हैं जो हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वालों का मतलब ये है कि उसमें आप बतौर ख़ास लड़ाई झगड़े से, जंग व जदाल से गुरेज करेंगे। और ये जो कहा ना मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो इनकी तफसील अहादीस मुबारक के अंदर बयान की गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 3 तो मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हज्जा है, मुहर्रम है, और एक अलग है यानी रजब है। तो ये 4 महीने हैं जिनको हुर्मत वाले करार दिया गया। तो फरमाया कि इनमें अपनी जानों के ऊपर जुल्म ना करो, यही सीधा दीन है। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम दीगर महीनों में अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, इन 4 महीनों में जिनमें मुहर्रमुल हराम भी शामिल है, बतौर ख़ास हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता लोगों का, ख़ास करके हम ज़ुल्क़ादा की बात करें और इस तरीके से ज़ुल्हज्जा की बात करें या रजब की बात करें, तो शायद गैर शऊरी तौर पर ये महीने गुजर जाते हैं। और हकीकत ये है कि इन महीनों का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है। तो फरमाया कि इनमें अपने ऊपर आपने जुल्म नहीं करना। अब जाहिर है जुल्म तो किसी भी महीने में जायज़ नहीं है। तो जब ये कहा गया कि इन महीनों में आपने जुल्म नहीं करना, तो इसका मतलब यह है कि बतौर ख़ास ये ताकीद की जा रही है कि ख़ुसूसी तौर पर आपने इन महीनों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना है। बल्कि कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का जिक्र किया है, शाइरुल्लाह का जिक्र किया है, वहाँ इन हुर्मत वाले महीनों का जिक्र भी किया है कि इनकी हुर्मत को आपने पामाल नहीं करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरुल्लाह वलश-शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। अब ज़ाहिर है कुर्बानी के जानवर हैं, जैसे इस आयत में भी जिक्र हो रहा है, वो भी अल्लाह की निशानी है। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा जो हैं वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, और फरमाया कि वो मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये तो दिलों के तक़वे में से है। तो इसका माना ये है कि जहाँ अल्लाह की निशानियों का जिक्र हो रहा है, वहाँ हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत का जिक्र भी हो रहा है।
کہ لا تحلوا شعائر اللہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی آپ نے پامال نہیں کرنا۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں، تو آپ فرمائیں کہ ان میں جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو عام حالات میں جنگیں ہوتی ہیں وہ ان مہینوں کے اندر ان کی ممانعت کر دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ایک تو یہ کہ مسلمان حج کرنے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، اور رجب درمیان میں ہے وہ عمرے کے لیے جاتے تھے، پھر تجارت کی بھی ظاہر ضرورت ہے، اور اگر سارا سال جنگ و جدال میں گزار لیں گے تو اپنی ضروریات، اپنی اکانومی کو کیسے وہ سٹیبل کریں گے اور کیسے اپنے گزر اوقات جو ہے اس کو بہتر کریں گے۔ تو خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے کہ وہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت اور اس کے احترام کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس میں چونکہ بعض حدیث کے مطابق روزہ رکھنے کی تلقین ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ سامعین محترم جو بات یہاں پر آ رہی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سب مہینے اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے مقرر کرتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہو سکتا جس کو یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ وہ اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن جب ان مہینوں میں سے بطور خاص یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اس مہینے کی حرمت اور اس کے مقام و مرتبے کا مزید اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ نسبت تشریفی ہے، یعنی کسی چیز کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو ظاہر ساری جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی ہیں، تمام اونٹنیاں اسی کی ہیں، لیکن اس ایک اونٹنی کے بارے میں بطور خاص جب یہ کہا گیا کہ وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس سے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اب بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر ہے، تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اس گھر میں رہتا تو نہیں، لیکن اس گھر کو کہا گیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو جب اللہ کا گھر کہا گیا تو اس سے اس کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو پہلے سوال میں کہ یہ حرمت والا مہینہ اور اس کی عظمت، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب 9 اور 10 محرم کو بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا کہ رکھنا چاہیے روزہ یا اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ اچھا، آج کل ایک یہ اشکال چل رہا ہے کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ 9 محرم کا رکھا جائے یا 10 محرم کا رکھا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ 10 کا نہیں رکھنا چاہیے، یعنی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 9 کا ہی رکھنا چاہیے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اگلے سال تک آپ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے اور عملی طور پر آپ وہ روزہ رکھ نہیں سکے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ عاشوراء تو عشر سے ہے نا، تو عشر 10 کو کہتے ہیں، اب 10واں دن تو ظاہر ہے وہ عاشوراء ہے، تو اسی دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ فضیلت جو بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 9 تاریخ روزے کی نہیں ہے، وہ 10 تاریخ روزے کی ہے۔
لہٰذا 10 کا تو پہلے سے موجود ہے، اس 10 کے ساتھ نبی علیہ السلام 9 کا شامل کر رہے ہیں، اس کو آپ منسوخ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ بلکہ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو حدیث کا جو راوی ہے وہ خود حدیث کی وضاحت کر رہا ہے، اور ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ یہ روزہ رکھنے کے لیے آپ بھی یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یکم محرم ہے اس کو آپ دن کاؤنٹ کرتے رہیں، جب 9 محرم ہو تو آپ اس کا روزہ رکھیں۔ مطلب یہ کہ وہاں سے آپ 9 کا روزہ رکھیں گے اور 10 کا تو آلریڈی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمل تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور ان کا اس حوالے سے فتویٰ بھی تھا۔ مطلب اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 9 کا ہی روزہ رکھوں گا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کا پہلے موجود ہے اور 9 کا اس میں ایڈ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہمیں یہ کلیئرٹی بھی ہو جانی چاہیے نبی علیہ السلام کے عمل مبارک سے بھی، پھر عربی لغت سے بھی، کہ عاشورہ عشر سے ہے اور عشر 10 کو کہتے ہیں، اور 10ویں دن کا روزہ جو ہے وہ عاشورہ کہلاتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی 9 کا شامل نہیں کر سکا، 9 کا نہیں رکھ سکتا، تو اس کے ساتھ وہ 11 کا ایڈ کر لے، جیسے کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ بلکہ 9، 10 اور 11 تینوں روزہ رکھنے کو انہوں نے افضل ترین روزہ قرار دیا ہے، یعنی افضل ترین شکل ہے عاشورہ کے روزہ رکھنے کی۔ اور مشرکین مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ یہود تھے، اہل کتاب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ، بعض حدیث میں ہے نحن احق بموسیٰ، ہمارا تعلق یا میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، یعنی تمہارے مقابلے میں۔ مطلب یہ تھا کہ تمہاری نسبت تو ان کی طرف ہے، لیکن حقیقی طور پر ان کی جو تعلیمات ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تو ہم ہیں۔ اور جس حدیث میں آتا ہے کہ انا احق بموسیٰ، تو وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ شکرانے کے طور پر روزہ موسیٰ علیہ السلام رکھتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے پیغمبروں کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن حکم نہیں دیا، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ نے پھر روزہ رکھا بھی ہے اور ساتھ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کے بعد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری ہجری کے اندر ہی جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کا روزہ رکھے، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت تو موجود ہے، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی اب یہ روزہ فرض نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے اسے وہ فضیلت حاصل ہو گئی، یعنی جو اس روزہ رکھنے کی فضیلت ہے جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، تو یعنی گناہگار نہیں ہوگا اس کے ترک کرنے والا، چونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آج سے 3600 سال پہلے یہ تقریباً بنتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام آج سے 3600 سال پہلے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو نجات دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 36 صدیاں ہو چکی ہیں جب سے یہ عاشورہ کا روزہ سٹارٹ ہوا ہے شکرانے کے طور پر۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھیوں کی قربانی ہے یا شہادت کا واقعہ ہے، یہ 61 ہجری کا ہے، اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1387 سال
1383 سال ہو گئے اس میں اس واقعے کو، یعنی 1444 ہجری کا چونکہ آغاز ہو گیا ہے محرم الحرام میں، تو یہ گویا کہ 14 صدیاں ہونے کو ہیں اس واقعے کو۔ تو ایک اس روزے کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، یعنی 3600 سال سے یہ روزہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے، تو صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ، یکفر السنۃ الماضیہ، اس حدیث میں یہ یکفر السنۃ التی قبلہ، اور ایک حدیث میں ہے یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ۔ یہ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، اس لیے مدینہ طیبہ میں جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا تو اتنے اہتمام سے آپ نے حکم دیا، حالانکہ اس کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی۔ آپ نے قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں، دیہات تھے، وہاں نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ بستیوں کے لوگ بھی روزہ رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ 10 محرم کا روزہ اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منے بچے جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، اور جب وہ کھانا مانگتے بھوک کی وجہ سے تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھلونوں کے اندر مگن ہو جائیں اور وہ کھیل کے اندر مصروف ہو جائیں تاکہ ان کا روزہ پورا ہو سکے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے نونہالوں کی یہ اسلامی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ البتہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اب ہم نے جو روزہ رکھنا ہے عملی طور پر اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ بات فرمائی تھی کہ لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں ضرور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ روزہ تو یہود رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا، ایک حدیث میں لئن بقیت تو میں پھر 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور بعض احادیث میں یہ آپ کا حکم بھی موجود ہے کہ صوم التاسع والعاشر، کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ البتہ اگر کسی کا 9 کا روزہ سکپ ہو گیا ہے، اس نے 10 کا رکھا ہے، تو پھر یہود سے فرق کرنے کے لیے وہ 11 کا اگر شامل کر لے گا تو بھی درست ہے، یعنی اس سے بھی اس کا فرق ہو جائے گا، 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ 9 کا روزہ رکھا جائے، 10 کا رکھا جائے اور ساتھ 11 کا بھی رکھ لیا جائے، تو یہ افضل ترین شکل ہوگی عاشورہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہ ہمیں اس حوالے سے یہ ترغیب دینی چاہیے۔ یوم عاشور کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی تاریخ جو ہے اس پہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شہادت حاصل ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر ایک شیشی دکھائی گئی تھی جس میں خون تھا، تو آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین یعنی آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور انہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ اس تربت کے بارے میں یا اس مٹی کے بارے میں، اس سرزمین کے بارے میں کہ یقال لہا کربلا، کہ اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو بعض صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع کر دی گئی تھی، اور اس پر نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں
लिखा है उसी तरीके से ये होकर रहता है। लेकिन वो आदमी जो अपने अखलाक और किरदार को पेश कर रहा हो, अपनी ज़ुबान पर कायम हो, तो उसमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी आप सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसवे को लें कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं दिया, उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं किया। इसलिए कि जब एक चीज़ तय है कि वो कूफे वालों के खतूत की बिना पर वो जब आ चुके हैं, तो अब कूफे के लोग जो हैं ये समझते हैं कि इसमें हमारी, अब ज़ाहिर है अगर ये ख़त हाकिम वक्त को पेश कर दिए जाएंगे तो हमारी तो उससे गद्दारी ज़ाहिर होगी। लिहाजा इन लोगों ने फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घेरा डाल के शहीद करने वालों के साथ ये लोग शामिल हुए और उस जुर्म में पूरी तरह ये शरीक है जिन लोगों ने खतूत लिखे थे और बाद में मुश्किल हालात की वजह से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ छोड़ दिए। और इसीलिए बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि कूफे के लोग और बच्चे औरतें रो रही हैं, तो उनसे पूछते हैं कि अलामन तबकून, किस पर रोते हो, किस लिए रो रहे हो? तो वो ये कहते हैं कि क़ुतिल हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं मन क़तलहु, तो उस जुर्म में कौन लोग मुलव्वस हैं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले कौन लोग, उनको कत्ल करने में किन लोगों का हाथ है? तो हम अपने ईमान और यकीन के साथ ये समझते हैं कि ये हज़ारों की तादाद में लिखने वाले जो थे, ख़त लिखने वाले लोग जो थे, अगर ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ डट के खड़े रहते तो कोई वजह नहीं थी कि इब्न ज़ियाद जो 18 बंदे लेके आता है इन पर वो कंट्रोल हासिल कर सकता या इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता। तो हमें यहाँ से यही दर्श मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि जिस बात को हक और दुरुस्त समझते हैं उस पर वो कायम रहे। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि कूफे के लोग जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं और जो एग्रीमेंट इन्होंने अपने खतूत के अंदर मुझसे किया हुआ है उससे ये मुकर रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अब उसमें ज़ाहिर है एक ही रास्ता था, या तो वापस चले जाते या फिर वो कुफार से लड़ते हुए शहीद हो जाते या हाकिम वक्त से कोई वो बात करके मामला जो हो कोई तय करते। लेकिन इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि अब ज़ाहिर है सैयदना इमाम हुसैन के पास सारे वो खतूत हैं, तो अगर वो सारे खोल देंगे तो हम तो बेनिकाब हो जाएंगे। लिहाजा इनमें से बहुत से लोग वो हैं जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं, साने के अंदर शरीक हुए हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी और अपने ख़ानदान की और साथियों की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन उसूलों के पर कायम रहे और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कोई मदाहनत नहीं की है और अपने किसी भी कौल इकरार से वापस नहीं आए हैं, पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि सब्र और दिलेरी का उन्होंने मुजाहरा किया है। तो वाक़या करबला से और ख़ासकर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमें ये दर्स भी मिलता है कि हम अपने कौल इकरार के मुताबिक डट जाएं और जो ज़ुबान की हो, जो बात की हो, उसको हक़ का अगर समझते हैं तो उस पर कायम भी रहें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं। आज आपको पता है यौम आशूर है और 9 मुहर्रमुल हराम है और इसकी मुनासबत से पूरे शहर में गहमा गहमी जारी है, मजलिस और जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है बाहर और क्या मनासिर हैं, बताइएगा आप। शहर लाहौर के इलाके मोहम्मद नगर में बीबी रुकैया बिनते अली का मज़ार मौजूद है, जो बीबी पाक दामन के हवाले से जो है वो जाना जाता है और इस मज़ार की बड़ी अहमियत है। यहाँ पर
لاہور سمیت ملک بھر سے جو ہے وہ زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر آتی ہے، حاضری دیتی ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ محرم حرام کے مہینے میں خصوصی طور پر جو ہے وہ یہاں پر آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت دور دور سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، جنہوں نے منتیں مانگی ہوتی ہیں وہ ننگے پاؤں بیڑیوں میں یا زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنی حاضری جو ہے وہ دیتے ہیں۔ کیونکہ آج محرم کا مہینہ جو ہے وہ جاری ہے تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ زائرین ادھر آتے ہیں، اپنی من کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو مختلف مجالس کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور محرم کے حوالے سے اس کی خصوصی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے یہ مزار 10 روز کے لیے کھولا گیا تھا کیونکہ اس کی تعمیر اور جو ہے وہ مرمت کا کام جاری تھا اور اسی وجہ سے 2 سال تک جو ہے وہ اسے بند رکھا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 10 روز کے لیے حکومت نے کھولا تھا تاکہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ محرم کے مہینے میں اپنی حاضری جو ہے وہ لگا سکیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ مزار جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور اس کی تعمیر اور مرمت کے کام کا دوبارہ آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے تو سیکورٹی کے جو ہے وہ سخت انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ مزار محکمہ اوقاف کے انڈر ہے تو یہاں کا باقاعدہ طور پر مینیجر جو ہے وہ تعینات ہے اور اس کے سے ملحقہ گلیوں میں جو ہے وہ واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ داخلی اور خارجی راستوں میں موجود ہیں اور آنے والوں کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ادھر آتے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ادھر آتے ہیں، اپنی اپنی منتیں جو ہیں وہ دل کی مرادیں جو ہیں وہ مانتے ہیں اور پورا ہونے کے بعد بھی دوبارہ ادھر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو ایک بہت لاہور سمیت ملک بھر سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ عقیدت مندوں کا اور زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ پورا سال ہی جو ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن کیونکہ اب یہ 10 محرم کے بعد دوبارہ بند ہو جائے گا تو لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ یہاں آ کر جو ہے وہ ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی من کی مرادیں جو ہیں وہ پائیں اور اپنی من کی مرادیں جو ہیں وہ یہاں سے حاصل کریں، نئی منتیں جو ہیں وہ چڑھائی جائیں تاکہ جو ہے وہ پورا سال اس کے وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے لیے یادگار ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس مزار پر جو ہے وہ حاضری دی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پر آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور 10 محرم کے بعد یہ مزار جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیا جائے گا اور اس کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور محرم الحرام عاشورہ کے حوالے سے یہ خاص جو شو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے تاکہ آج کے دن کی مناسبت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہم آپ تک بھی پہنچا سکیں۔ اور یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد اویس صابری صاحب ہیں، نعت خوان ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے کلہائے عقیدت ان سے سنیں گے، نعت خوانی کرتے ہیں اور نعتیں بھی ان سے سنیں گے، کچھ گفتگو بھی آج کے دن کی مناسبت سے، یوم عاشور کی مناسبت سے، محرم الحرام کی مناسبت سے ان سے کریں گے۔ اویس آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان، بہت شکریہ جی۔ آپ کا یہ پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے ایک اچھا پروگرام کر رہا ہے اور مجھے موقع ملا ہے منقبت کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ منقبت پیش کروں گا آج کے اس پروگرام میں۔ ویس مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارا سبق ملتا ہے آج کے دن کی مناسبت سے، لیکن ایک حق اور باطل کا سبق ملتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا لوگوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ جی یہ محرم الحرام میں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین کے لیے قربانی دی اس میں ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے کہ صبر اور جو ایک دشمنان اسلام کے اور جھوٹ کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک مقابلہ کرنے کا وہ ایک ہمارے لیے جذبہ ملتا ہے ہمیں۔ وہ نواسہ رسول نے جو وہاں قربانی دی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا ہے وہ آج جو بے شک بالکل۔ تو ویسے سب سے پہلے آپ کیا سنانے والے ہیں؟ میں ایک منقبت کے اشعار پیش کروں گا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش کر رہا ہوں۔ ضرور۔ جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا
میرے حسین کا ہے ایسا نانا، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ یہ جسے آسماں سمجھتے ہو تم، جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے اویس آپ کی، اور آپ نے بڑا ہی خوبصورت یہ گلائے عقیدت پیش کیا ہے۔ اچھا، کیسے شروع ہوا آپ کا یہ جو سلسلہ ہے نعت خوانی کا؟ نعت خوانی میرے والد محترم نعت خوانی کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو شوق ہے، وہ پروفیشنل طور پہ نہیں کرتے، البتہ ان سے سن کے گھر میں انہوں نے پڑھنا تو شوق ہوا، تو الحمدللہ میں تقریباً پاکستان لیول کے 3 مقابلے جیت چکا ہوں۔ اچھا، جس میں میں نے کراچی سے ایک کمپٹیشن ایک میڈیا چینل میں ہوا، تو اس میں الحمدللہ کار کا انعام بھی جیت چکا ہوں، اور عمرے کا پیکج بھی، اور جو امجد صابری شہید جی جی ان کا مقابلہ، ان کے نام کا ایک انہوں نے ایوارڈ رکھا تھا، وہ بھی فرسٹ پرائز میں نے جیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ نعت خوانی کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ منقبت بھی محرم کے حوالے سے وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو بچپن سے لے کے اب تک تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے۔ اچھا، جی ماشاءاللہ۔ تو ویسے بھی آپ نے امجد صابری صاحب کی بات کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں ان کا کوئی کلام اگر آپ چاہیں تو ہماری نظر کریں۔ جی، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں ان کا پڑھا ہوا۔
مگر ایک دعائیہ کلام ہے ان کا، اور حضور کی آل کے حوالے سے بھی ان کا ایک شعر ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں. برد و جولی میری یا محمد، برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. دساں میں کی تو تی کے رسائی حسین دی، خالق حسین دات خدائی حسین دی، خالق حسین دات خدائی حسین دی. نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ، اس تو ود کے ہور کی دساں میں بڑائی حسین دی. وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. پنج نے وجود والے تے ہک بے وجودے، ایک نو سجدہ تے پنجاں تے درودے. وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کیا بات ہے، بہت ہی خوب، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز ہے. تو ویسے باقاعدگی سے سیکھی ہے یہ پروفیشنلی نعت خوانی کسی استاد سے؟ ہمارے گھر کے قریب ایک نعت خواں ہیں، میرے استاد محترم حاجی صادق صاحب ہیں. اچھا. ان سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد میرے استاد محترم جو حال میں جن سے میں سیکھ رہا ہوں وہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب اسلام آباد سے، اچھا، صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. ان سے میں نعت خوانی کا جو ہے وہ سبق لے رہا ہوں. تو ان کی دعائیں بھی ہیں، میرے پیر و مرشد کی بھی دعائیں ہیں الحمدللہ، میرے والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ جاری و ساری ہے یہ سلسلہ.
تو آگے بھی کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں فی الحال یہ جو چل رہا ہے، ایک تو رمضان ٹرانسمیشنیں میں کرتا ہوں کراچی سے، اچھا مختلف چینلوں سے، تو وہ بھی سلسلہ جاری ہے، اور ایک اکیڈمی کا میں نے آغاز کیا ہوا ہے اپنے علاقے میں، تو ادھر بچوں کو کلاس، بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پہ آپ؟ سکھاتے بھی ہیں؟ جی چلیں، یہ تو بڑی اچھی چیز آپ کر رہے ہیں، انیشیٹو اگر آپ نے یہ لیا ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اب آپ آگے آنے والی نسل تک وہ پہنچ جا رہے ہیں، تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو کمپٹیشنز بھی اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں؟ جی کمپٹیشن جو ہے وہ ٹی وی لیول پہ ہوتے رہتے ہیں، اچھا، جن میں مختلف چینل ہیں جو نعت کا کام کر رہے ہیں، نعت کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا تھا کل پاکستان مقابلہ پنجابی نعت کا، اچھا، وہ 2018 میں ہوا تھا، ایک بار ہی ہوا ہے پنجابی کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ میں نے ون کیا تھا، پنجابی کا وہ مقابلہ تھا۔ تو کمپٹیشن جو ہے وہ مختلف ادارے کرواتے رہتے ہیں نعت کے حوالے سے، تو وہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ بھی آگے یہ سلسلہ لے کر چلیں گے تواتر کے ساتھ؟ ہماری جو اکیڈمی ہے اس حوالے سے، اور ایک ہماری نعت کی لائبریری ہے، پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، شادرہ میں، ہمارے لاہور کے علاقے شادرہ میں نعت لائبریری، وہ ہمارے یوسف ورق صاحب تھے، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا 1985 میں، تو ادھر بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہم مختلف شعراء کرام کا جو ہے وہ نعت کا، منقبت کا، ان کی کیونکہ بکس ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ادھر جو لوگ آتے ہیں وہاں سے مقالہ جات اور نعت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ہر قسم کی نعت بھی اویلیبل ہے، جو چاہے وہ ادھر آتے ہیں اور نعت لیتے ہیں جی۔ اور اس ادارے کے نعت لائبریری کے حوالے سے ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ میں مجھے بتائیے، کوئی ہوتا ہے نا فیوریٹ آپ کا، تو آپ کے کون سے نعت خوان فیوریٹ ہیں جن کو سنتے ہیں؟ میں استاد ہیں میرے جو زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں، وہی میرے فیوریٹ ہیں۔ اچھا، اور ان کے علاوہ ایک پچھلے دنوں ایک انتقال ہوا ہے ہمارے نعت خواں تھے خالد حسنین خالد صاحب، ان کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ اچھا، چلیں، بہت شکریہ محمد اویس صاحب کا کہ آپ آج کے دن ہمارے ساتھ یہاں پر آئیں اور آج کا دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارا، اور امید کرتی ہوں جناب کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم نے شو آپ لوگوں کے لیے سجایا تھا وہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہوں گے۔ کچھ جو حصہ ہم ڈالنا چاہ رہے تھے اپنے اس شو کے تھرو، وہ ہم نے آپ تک وہ سارا سبق پہنچایا ہوگا۔ مجھے اب آپ نے اجازت دینی، جاتے جاتے اویس سے ایک اور نعت ہم آپ سے اویس سننا چاہیں گے۔ جی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا
غلام ہوں. کیا بات رضا اس چملستان کرم کی، زہرا ہے جس میں کلی اور حسن و حسین پھول. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنج